جب ہم موسیقی کے آلات آواز کی لہروں کی بات کرتے ہیں تو ہمارا ذہن جدید دور کے آلات کی طرف جاتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آواز کے پیچھے چھپے سائنسی اصولوں کو آج سے 1000 سال پہلے ایک مسلمان سائنسدان نے واضح کر دیا تھا؟ وہ شخص جس نے ارسطو کے فلسفے کو نئے معنی دیے اور جسے دنیا المعلم الثانی یعنی دوسرے بڑے استاد کے طور پر جانتی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں ابو نصر الفارابی کی، ایک ایسا نابغہ روزگار جس نے قانون جیسے آلات ایجاد کیے اور صوتیات اکوسٹکس کی بنیاد رکھی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم الفارابی کی زندگی، ان کے استاد، ان کے شاگردوں اور ان کے ان عظیم کارناموں کا ذکر کریں گے جنہوں نے آج کی سائنس اور موسیقی کو ایک نئی سمت دی۔ ابو نصر الفارابی 872 عیسوی میں ترکستان کے علاقے فاراب میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک معزز گھرانے سے تھا، لیکن علم کی پیاس انہیں اس وقت کے علمی مرکز بغداد لے آئی۔ فارابی نے زبان، منطق اور فلسفہ میں مہارت حاصل کرنے کے لیے وقت کے بڑے اساتذہ کے سامنے ذانوی تلمذ طے کیے۔ ان کے سب سے اہم استاد یوحنا بن ہیلون تھے، جنہوں نے انہیں ارسطو کی منطق اور یونانی فلسفہ سکھایا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ابو بشر بن یونس سے بھی علم حاصل کیا۔ الفارابی کی خاص بات یہ تھی کہ وہ تقریباً 70 زبانوں کے ماہر تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے یونانی علوم کو براہ راست سمجھا اور ان کی تشریح کی۔ الفارابی صرف ایک فلسفی نہیں تھے بلکہ ایک ماہر موسیقی بھی تھے۔ ان کے کارنامے آج بھی موسیقی کی سائنس میں ریل کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ موسیقی کے آلات کی ایجاد، کہا جاتا ہے کہ الفارابی نے قانون اور بود یوڈی جیسے آلات میں بہتری لائی اور رباب کے اصول وضع کیے۔ وہ ان آلات کو اس مہارت سے بجاتے تھے کہ سننے والے کبھی ہنسنے لگتے اور کبھی رونے لگتے تھے۔ صوتیات اکوسٹکس کے اصول، انہوں نے پہلی بار یہ ثابت کیا کہ آواز ہوا میں لہروں کی صورت میں سفر کرتی ہے۔ انہوں نے آواز کے سائنسی اصولوں کو ریاضی میتھمیٹکس کے ساتھ جوڑا۔ کتاب الموسیقی الکبیر، یہ موسیقی پر لکھی گئی تاریخ انسانی کی سب سے بڑی اور مستند کتاب سمجھی جاتی ہے، جس میں انہوں نے سروں، تال اور آواز کی پچ پر بحث کی۔ الفارابی نے 100 سے زائد کتابیں لکھیں جو منطق، فلسفہ، اخلاقیات اور سائنس پر محیط ہیں۔ ان کی سب سے اہم کتابیں یہ ہیں: آراء اہل المدن الفاضل، اس کتاب میں انہوں نے ایک مثالی ریاست آئیڈیل شہر کا تصور پیش کیا جس کا حکمران عادل اور عالم ہو۔ احصاء العلوم، یہ دنیا کی پہلی کتاب ہے جس میں تمام علوم، سائنس، ریاضی، مذہب، زبان کی درجہ بندی کلاسیفیکیشن کی گئی۔ کتاب الحروف، جو فلسفہ اور زبان کے گہرے تعلق پر مبنی ہے۔ الفارابی کے علمی ورثے نے ان کے بعد آنے والے بڑے بڑے ناموں کو متاثر کیا۔ اگرچہ ان کے براہ راست شاگردوں میں بن عدی کا نام نمایاں ہے، لیکن ان کا سب سے بڑا شاگرد ان کا علم تھا۔ عظیم مسلمان مفکر ابن سینا اعتراف کرتے ہیں کہ انہوں نے ارسطو کی مابعد الطبیعیات میٹافزکس کو تب تک نہیں سمجھا جب تک انہوں نے الفارابی کی شرح نہیں پڑھی۔ اندلس کے فلسفی ابن رشد اور ابن باجہ بھی ان کے فلسفیانہ کام کے مقروض ہیں۔ آج کی دنیا الفارابی کو ایک عظیم ماہر صوتیات اور سیاسی مفکر کے طور پر دیکھتی ہے۔ صوتی لہروں پر ان کے وضع کردہ اصولوں ہی نے آگے چل کر جدید ساؤنڈ انجینئرنگ اور فزکس میں آواز کے علم کو ترقی دی۔ قازقستان میں ان کے نام پر الفارابی نیشنل یونیورسٹی قائم ہے اور وہاں کی کرنسی پر بھی ان کی تصویر موجود رہی ہے۔ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے مشرق اور مغرب کے علوم کے درمیان ایک پل تعمیر کیا۔ ابو نصر الفارابی کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ علم کی کوئی سرحد نہیں ہوتی۔ وہ ایک صوفی منش انسان تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی حقیقت کی تلاش میں گزاری۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ کیا آپ جانتے تھے کہ آواز کی لہروں کا تصور 1000 سال پہلے دیا گیا تھا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولی۔